بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ معزز سامعین اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا درس جس موضوع پر ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد، کیونکہ رمضان کے بہت سارے احکام، مسائل اور اس کی ضروری تعلیمات آ چکی ہیں، اس لیے آج کا درس جو میں نے رکھا ہے وہ یہ کہ رمضان کے بعد کا مسلمان کس طرح سے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، رمضان میں تقریباً سبھی مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد ایک مسلمان کو کس انداز سے رہنا چاہیے، اس کے کیا گفتار، اس کے کیا کردار ہونے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمیشہ مسلمان بنا رکھے۔ اللہ رب العالمین نے روزے کے مقاصد جو بیان کی ہیں وہ کئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو تمہیں اوپر روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر مسلمان کو رمضان کے بعد اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے کہ آخر رمضان کے کیا اثرات ہمارے اوپر باقی رہ گئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان خیر و برکت والا مہینہ جو آیا، ہم نے روزہ رکھا، رمضان ختم ہوا، عید کی نماز پڑھی، پھر رمضان کا کوئی اثر باقی ہی نہ رہ جائے ہمارے اوپر۔ سب سے پہلا فریضہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے کہ آخر رمضان کا روزہ جس مقصد کے تحت ہم رکھ رہے تھے اس میں ہمیں کامیابی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اگر انسان دنیاوی اعتبار سے ذرا دیکھے، سال بھر انسان بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اور سال پورا ہونے کے بعد وہ پورے سال بھر کا جائزہ لیتا ہے، اور پورے سال بھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ سوچتا ہے کہ ہم کو کتنا نقصان ہوا اور کتنا فائدہ ہوا۔
فائدہ ہے تو انسان کے اندر اور شوق و جذبہ پیدا ہوتا ہے، خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کو خسارہ، کوئی منافع نظر نہ آیا یا نقصان نظر آیا تو پھر اس وقت ذرا دیکھیں انسان کو کس قدر بے چینی اور پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ آنے والا سال بزنس کا وہ سوچتا ہے اس میں مزید کوشش کرو کہ کھویا ہوا سرمایہ جو ہے پچھلے سال کا وہ آئندہ سال حاصل ہو جائے۔ غور فکر کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے جو ہمارا نقصان اور خسارہ ہوا بزنس کے اندر۔ محاسب نفس مومن کے اوپر فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے ایمان والوں اتقوا اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر انسان ذرا غور کرے، محاسبہ کرے کہ ما قدمت لغد، کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا اور کیا سرمایہ اکٹھا کیا ہے۔ یہ محاسبہ ضروری ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ روزے کا اصل مقصد تھا تقوی۔ سب سے بڑا مقصد اللہ نے جو بیان کیا وہ تقوی۔ ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں آیا؟ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کیسے پتا چلے کہ ہمارے اندر تقوی آیا کہ نہیں آیا؟ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے، دو لفظ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ تقوی، التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ بہت آسان لفظوں میں تقوی کا معنی ہم نے بتایا، جو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں۔ التقوی ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو، لیکن اللہ تعالیٰ کی اطاعت دو طرح کی، بفعل المأمورات وترک المنکرات۔ اللہ کے اوامر، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لا کر، وترک المنہیات، اور اللہ نے جس سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا۔ یہی اصل میں کیا ہے؟ تقوی۔ اگر رمضان کے بعد آپ شریعت کی پابندی دونوں اعتبار سے کر رہے ہیں، شریعت کے دو حصے مأمورات اور منہیات، یعنی شریعت کا ایک بڑا حصہ یہ ہے جس میں اللہ نے آپ کو کسی چیز کا حکم دیا ہے، ان کو کہا جاتا ہے مأمورات۔ مأمورات کو بجا لائیں، اور دوسرا حصہ ہے منکرات اور مناہی کا۔ اللہ نے جن چیزوں سے آپ کو منع کیا ہے، روکا ہے، آپ ان سے بعد رہیں۔ اگر آپ کے اندر یہ دو چیزیں پیدا ہیں رمضان کے بعد تو پتا چل جائے گا کہ ہمارے اندر تقوی آیا یا تقوی نہیں آیا۔ محاسبہ ضروری ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ دو آیتیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے ان دونوں آیتوں میں مومنین، صالحین اور اچھے لوگوں کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وقلوبہم وجلہ، یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت میں اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ رمضان کے بعد آپ اپنا جائزہ لیں اس آیت کی روشنی میں، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے متقین، صالحین، نیک لوگ، اچھے لوگ، پرہیزگار، ان کی دو خوبیاں بیان کی ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ یہ نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس کو بجا لا کر، عبادات کر کے، نیکیاں کر کے مطمئن نہیں بیٹھتے، مطمئن نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کو فکر لاحق ہوتی ہے۔ اس تعلیم سے بالکل ہم یکسر غافل ہیں۔ ایک انسان ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے تو سوچتا ہے بس
اب کیا پرواہ، اب تو سال بھر جو چاہو کرو، سب پچھلے سال کے گناہ تو ہم نے بخشوا لی۔ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ کر کے دے دیا، ہاں ہم نے تمہارا گناہ سال بھر کا معاف کر دیا۔ یہ نہیں پتا کہ ہاں واقعی آپ کا روزہ اور آپ کے روزے اور آپ کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام تک پہنچے یا کہ پہنچے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال اس طرح سے سمجھیں، تعجب ہوتا ہے لوگ کس طرح سے عبادات کے بعد فکر مند رہتے تھے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان کے بعض مریدوں نے پوچھا، حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے، عبادت کر لینا یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر عبادت گزار کی عبادت اللہ تعالیٰ قابل قبول، اللہ تعالیٰ کیا قابل قبول ہو۔ ہر عبادت گزار، ہر فرائض کی پابندی کرنے والا اگر یہ سوچ کر کے بیٹھ جائے میں نے ذمے جو تھا میں نے کر دیا، ہمارا بیڑا پار، ہمیں کوئی فکر نہیں، تو میرے بھائی فویل للمصلین کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، جہنم کے گڈھے میں گئے برباد ہوئے نمازی لوگ۔ سوچا آپ نے؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ ہم نے جتنی عبادتیں کی تھی، جتنی ریاضتیں کی تھی، جتنے ہم خانقاہ میں بیٹھ کر کرے، سب اللہ نے رائگاں کر دیا۔ صرف 2 رکعت نماز جو میں سنت رسول کے مطابق پڑھتا تھا، اللہ نے صرف وہی 2 رکعت نمازیں قبول کی ہیں۔ یہ بڑے بڑے صالحین جن کا شمار ہے میرے بھائی۔ اس لیے محاسبہ، اس آیت کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے نیک بندے وہ ہیں، ہمارے صالحین بندے وہ ہیں، پرہیزگار وہ ہیں، والذین یؤتون اتوا وقلوبہم وجلہ، کہ جو انہیں کرنے کا حکم دیا جاتا ہے سب کچھ کر گزر کرتے ہیں، ساری چیزیں کر لینے کے باوجود وقلوبہم وجلہ، ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ روزے کا حکم ہوا روزہ رکھ لیا، نماز کا حکم ہوا نماز ادا کر لی، حج فرض ہوا حج انہوں نے کر لیا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ انہوں نے دے دیا، ساری عبادات مکمل کرنے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، جو لوگ وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا رہتا ہے کر لیتے ہیں، اور کر لینے کے بعد ڈرتے بھی ہیں، خوف زدہ بھی رہتے ہیں۔ بظاہر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، ارے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں اور کرنے کے بعد ان کا دل خوف زدہ بھی رہتا ہے۔ اہم الذین یسرقون، کیا یہ چور لوگ ہیں؟ ویشربون الخمر، شراب پینے والے لوگ ہیں، ویزنون، زنا لوگ ہیں۔ یعنی اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ چور لوگ چوری کر لیتے ہیں، زناکار زنا کر لیتا ہے، اور شراب نوش شراب پی لیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رسول نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، آیت پر غور کرو، لا یا بنت الصدیق، ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبہم وجلہ، ان کو جو وہ لوگ ہیں جو کچھ کرنا رہتا ہے کر لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں۔ یہ نہ زانی ہے نہ چور ہے، یہ برے لوگوں کو تذکرہ نہیں ہے۔ صدیق کی بیٹی وہم الذین یصلون ویصومون، ارے یہ وہ لوگ ہیں جو 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وقلوبہم وجلہ، پھر اس کے باوجود ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ ہم نے کرنے کے لیے تو کیا، اللہ نے جو حکم دیا بجا لایا،
کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی قصور، کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو جس کی بنا پر روزے، نماز، حج، زکات کی پابندی کرنے کے باوجود بھی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا قبولیت کا مقام حاصل کر سکا یا نہیں کر سکا۔ روزہ رکھ کر کے رمضان میں بالکل مطمئن ہو جانا نہیں، مطمئن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے حسن دم رکھتے ہوئے اپنی نیکیوں کی فکر کرنی چاہیے، دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو دعا عبادت کی ہے اس کو تو قبول کر لے۔ اسی لیے بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے ان کو دیکھا کہ سال بھر وہ دعا مانگتے ہیں، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے۔ سال بھر ان کی دعا کس چیز کی ہوتی ہے؟ رمضان کے بارے میں ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں رمضان لگنے کے 6 مہینہ پہلے سے ان کی دعا صرف یہ ہوتی ہے، اللہ یہ خیر برکت کا مہینہ آنے والا ہے، ہمیں صحت، تندرستی اور عافیت کے ساتھ زندہ رکھنا اور ماہ رمضان ہمیں نصیب کر دینا۔ اور جب ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر 6 مہینے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ماہ رمضان میں میں نے جو عبادتیں کیا ہے ان کو تو قبول کر لے۔ قرآن پاک میں غور کرو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، یہ دونوں جلیل القدر نبی ہیں، اور کارنامہ کتنا زبردست، خانہ کعبہ کی دونوں باپ بیٹے تعمیر کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اٹھاؤ سورۃ البقرہ، خانہ کعبہ کی تعمیر کر لینے کے بعد دونوں دعا کیا مت، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم باپ بیٹے کی اس خدمت کو تو قبول کر لے۔ قبولیت کی فکر ہونی چاہیے۔ اور جب انسان کو یہ فکر ہوگی کہ ہم نے کیا تو الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر سکی یا نہیں کر سکی ہماری عبادت، تو اب وہ انسان 2 چیزیں کرے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع ہوگا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں مانگے گا، گڑگڑائے گا، عاجزی کرے گا کہ اللہ ہماری عبادات کو قبول کر لے، اور اگر کچھ کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں لغزشوں کو بخش دے۔ ایک تو یہ فکر ہوگی، اور یہ بھی بہت بڑی بہترین عبادت ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے رجوع ہو۔ اور دوسری فکر کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ کبھی اپنی رمضان والی نیکیوں پر مطمئن ہو کر کے بیٹھے گا نہیں، بے فکر ہو کر کے نہیں بیٹھے گا۔ ایک تو دعا کرے گا، اور دوسری خوبی اللہ نے فرمایا اس کی کیا ہوگی؟ اولئک یسارعون فی الخیرات، نیکیوں میں وہ بے انتہا کوشش کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ رمضان بھر ہم نے نیکیاں کر لی، اب اتنا تو کر لیا اب کیا ضرورت ہے، نہیں، اب وہ جو نیکیاں رمضان میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کے بعد بھی اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، وہ مزید نیکیوں کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہر نیکی میں وہ سبقت کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنی نیکیوں پر مطمئن ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ میرے بھائی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان دونوں صحابیوں کے حالات کو اگر آپ پڑھیں اور ان کے تقوی، ان کے پرہیزگاری، ان کی خشیت الہی کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، اے لوگوں اللہ کی قسم اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی ذریعے کہ جب سے میں ایمان لایا، ایمان کے بعد ہجرت کیا، اللہ اتنا اونچا مقام عبداللہ ابن مسعود کا کہ اس کے متعلق نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کی ایک یہ ٹانگ جو ہے پجلی
کتنی پتلی کمزور ہو، لیکن یہ نیکیوں اور ایمان اور وعد سے بھری ہوئی، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو وزن کرے گا تو عبداللہ ابن مسعود کی ایک پنجری احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی۔ لیکن ایسا جلیل القدر صحابی اپنی نیکیوں کو فکر کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان میرے بھائی، رمضان ہوا، رمضان کے بعد عید پڑھے، گلے ایسا ملتے ہیں معلوم پڑتا ہے کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیا، بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن وہی گلے مل لینے کے بعد اب دوبارہ دین کے قریب آنا نہیں چاہتا، اور بڑے فخر سے کہے گا ہم نے رمضان میں اتنے ختم کیے، اتنی تراویح پڑھی، اتنے تہجد پڑھے اور اتنے قیام کیا، اتنا قرآن کیا، یہی سب بیان کرتا ہے۔ صحابی رسول کو دیکھو، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر عبداللہ کو پتا چل جائے کہ جب سے ایمان لایا اور جب تک زندہ ہے اللہ نے عبداللہ کی 2 رکعت نماز قبول کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ 2 رکعت نماز عبداللہ کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کے مقام کو حاصل کر لی۔ کہتے ہیں واللہ پوری دنیا کی دولت مل جائے تو عبداللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا اس بشارت پر خوشی ہوگی کہ عبداللہ تیری 2 رکعت نماز اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لی۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا اللہ کے بندے ساری جنت و ساری نعمتیں تو اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہے، اور اگر ہماری 2 رکعت نماز اللہ نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا فرمان انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو قبول کرتا ہے صرف کن کی نیکیاں؟ پرہیزگاروں کی۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ عبداللہ کا شمار بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں متقین میں ہو گیا ہے، خوشی ہوگی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے ہوئے تھے، سائل آیا، مانگنے والا آیا، اٹھا کر کے دے دیا، ہزاروں درہم دے دیا۔ بیٹا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا کہتا ہے والد صاحب مبارک ہو، مبارک ہو، آپ نے اتنا صدقہ کیا۔ آنکھ میں آنسو بھر گئے۔ بیٹے مبارکبادی کیا دیتے ہو؟ اگر تیرے باپ عبداللہ کا یہ ہزاروں دینار جو صدقہ کیا ہے اللہ تعالیٰ 1 دینار کا صدقہ بھی قبول کر لیا تو سمجھو عبداللہ کا شمار متقین میں ہو گیا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے قبولیت کی۔ نمبر 3، آپ ذرا غور کریں کہ ماہ رمضان میں جو آپ عبادتیں کر رہے ہیں، جتنی عبادتیں آپ نے کی، کیا وہ آپ رمضان میں عبادت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، رمضان کے بعد وہ ساری نیکیاں آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا وہ نیکیاں صرف رمضان کے ساتھ مخصوص تھی کہ غیر رمضان میں بھی ہیں؟ کیا جو فرائض آپ پابندی جن کی رمضان میں کرتے تھے کیا وہ صرف رمضان تک فرض ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہ فرائض ہیں؟ اس پر سوچنا ہے، غور کرنا ہے ہمارے ان بھائیوں کو جو رمضان جاتے ہی ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رمضان میں سب سے بڑا عمل آپ جو کرتے ہیں، سب سے بڑا عمل وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ آپ تو سال بھر پڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ قائم رکھے، لیکن جو لوگ دور رہتے ہیں دین سے وہ سب سے زیادہ اہتمام رمضان میں کس کا کرتے ہیں؟ 5 وقتہ نماز کی پابندی، تراویح۔ اور تراویح تو کچھ زیادہ ہی اہمیت سمجھتے ہیں، جو تراویح نہیں پڑھے گا اس کو روزہ بھی نہیں ہوتا۔ روزے کی نیت ہے، یعنی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو انسان تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ، سحر چھوٹ جائے تو روزہ ہو جائے گا، جہالت ہے، لیکن اگر تراویح چھوٹ گئی تو روزہ نہیں ہوگا۔ یہ جہالت۔ نفل کا رمضان میں نفل کا اتنا اہتمام، اور سال کی 11 مہینے 5 وقتہ فریضے کا بھی اتنا اہتمام نہیں ہوتا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم سال بھر نماز نہیں پڑھے تو رمضان کا ہمارا روزہ ہوگا کہ ہوگا ہی نہیں، اس کی فکر تو نہیں ہے۔ یہ فکر ضرور ہے کہ ہاں تراویح اگر چھوڑ دیا تو روزہ کس کام کا، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ سب سے بڑا عمل جو لوگ اپناتے ہیں وہ 5 وقتہ نماز کی پابندی ہے۔ دیکھنا ہے کیا یہ 5 وقتہ نماز کا تعلق رمضان سے ہے یا کہ زندگی میں جب تک انسان کے جسم میں جان ہے، ہوش حواس برابر ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان، ہر حال میں 5 وقتہ نماز ویسے ہی فرض ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں فرض کیا ہے۔
بات اور بتائیں، یہ بھی سن لینا، نماز اللہ نے پہلے فرض کیا ہے، رمضان کا روزہ بعد میں فرض کیا ہے۔ نماز اللہ نے پہلے فرض کیا ہے اور روزہ رمضان کے نماز کے بعد فرض کیا ہے۔ تو سوال ہے کہ جب رمضان نہیں تھا تب نماز لوگ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اگر نماز کا تعلق رمضان سے ہوتا تو جب تک رمضان کا روزہ نہیں فرض تھا تب تک مسلمان نماز نہ پڑھتے۔ بات اصل یہ ہے کہ رمضان کا کوئی تعلق پنج وقتہ نماز سے نہیں ہے، اسی لیے ماہ رمضان میں ہمارے وہ بھائی جن کو رمضانی بھائی آپ کہہ دیں، رمضانی مسلمان کہہ دیں، صرف رمضان میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو سال کے 12 مہینے نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز اکثر و بیشتر چھوڑ دیتے ہیں، بستر پر گزر جاتی ہے، نیند کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن رمضان میں کبھی ان کی نہیں چھوٹتی، تکبیر تحریمہ نہیں چھوٹتی۔ آیا آپ فرض نماز میں سال کے 11 مہینے جو لاپرواہی کر رہے ہیں اور رمضان میں آپ نے بڑا اہتمام کیا، تو کیا فجر کی نماز باجماعت وقت پر پڑھنا کا تعلق رمضان سے ہے کہ سال بھر سے؟ زندگی میں نماز سے انسان کو کوئی چھوٹے جب تک ہوش آواز برابر ہو۔ اب آئیں ذرا رمضان کے متعلق ذرا سوچیں، نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ہم کامیاب، جہنم سے آزاد ہونے والے، جنت کے حاصل کرنے والے، کامیاب لوگ، نیک لوگ، فلاح پانے والوں کی سب سے پہلی نشانی اللہ نے کیا بیان کی ہے؟ الذین هم علی صراطہم دائمون، جہنم کے عذاب سے ان کو بچایا جا رہا ہے، جہنم کے عذاب سے وہ بچیں گے، جنت میں وہ داخل ہوں گے، مغفرت اور بخشش ان کی جا رہی، کن کی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز کی پابندی مداومت کیا کرتے ہیں۔ دائم جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں دائم کہتے ہیں ایک تو نہر کا پانی ہے جو آ رہا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے، اور ایک پانی تالاب کا ہے، حوض کا، وہ اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، تو اس پانی کو کہا جاتا ہے الماء الدائم۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آیا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البول فی الماء الدائم، جو اپنی جگہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، بہتا نہیں جو پانی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماء دائم، ماء الدائم۔ جس طرح سے اللہ رفع والذین هم علی صلاتہم دائمون، لوگوں مغفرت اور بخشش ان کی ہے، جہنم سے آزادی ان کو مل رہی ہے، جنت کے وارث وہ بن رہے ہیں، کون؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نماز پر دائم رہتے ہیں، مداومت کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے پانی کبھی ہاتھ سے نہیں نکلتا، ایسے کبھی ان کی نماز چھوٹتی نہیں ہے، نماز کی پابندی کرنے والے۔ یہ تو کس کا فرمان ہے بھائی؟ اللہ کا۔ کہ نجات کن کو ملے گی؟ والذین هم علی صلاتہم دائمون۔ پھر قد افلح المؤمنون، فلاح پائے مومنین، مومن میں فلاح پائیں گے۔ وہ کون سے مومن ہیں؟ الذین هم، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں اور اپنی نماز کی یحافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نماز کی حفاظت، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگوں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے نماز وسطی یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نجات پانے کے لیے، فلاح اور کامیابی کے لیے نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کو قائم کرنا سب سے پہلا عمل قرار دیا ہے۔
اور ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان میں نماز پڑھ لیے بخشش بھی ہو گئی اور نجات بھی مل گئی اور کامیاب بھی مل گئی. ایسے انسان جو رمضان جاتے ہی نماز کو چھوڑ دیتے ہو ان کا رمضان بھی ان کے لیے فائدہ مند نہ ہوا. کیوں؟ سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد وہ یہ کر رہے ہیں کہ نماز کو ترک کرتے ہیں. اسی لیے اب ذرا قرآن میں ان لوگوں کا انجام دیکھیں، ان لوگوں کا انجام اور ان لوگوں کا حشر جو نماز کی پابندی نہیں کرتے. قرآن میں سب کچھ بیان کر دیا گیا ہے. اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو انسان رمضان کے بعد کبھی بے ایمان اور بے نمازی نہیں بن سکتا. جیسے رمضان میں نماز کی پابندی ویسے غیر رمضان میں بھی نماز کی پابندی کرے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ یہ انبیاء کی نسل تھی. سورہ مریم میں پہلے اللہ نے تمام انبیاء کا تذکرہ کیا اور تمام انبیاء کا تذکرہ کر دینے کے بعد فرمایا یہ تو انبیاء تھے، ان کی نسل کیسی نکلی؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. انبیاء کے بعد ان کی نسلوں میں ان کی اولاد ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے سب سے پہلے نماز کو ضائع کیا، نماز کو ضائع کیا. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ اور اپنے خواہشات کی پیروی کی. اللہ فرماتے ہیں تھے تو نسل انبیاء کی لیکن نماز ترک کر دینے، نماز ضائع کرنے اور خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا عنقریب ان کو جہنم کے نچلے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا. نبی اور پیغمبر کے نسل میں ہونے سے کوئی فائدہ ان کو نہ پہنچا چونکہ انہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی. اور کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اے لوگوں قیامت کے دن جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ کیا بات ہے جہنم میں کیوں آئے؟ ما سلککم فی سقر تم جہنم میں کیوں آئے؟ تم نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا برائیاں تم نے کی؟ کیا کوتاہیاں تجھ سے ہوئی تھی جو جہنم میں آ گئے؟ جہنمی بیچارے سب سے پہلا قصور اپنا کیا بتاتے ہیں؟ بھائی سب کچھ تو تھا لیکن لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے دنیا میں. جہنم میں آنے کا سب سے بڑا سبب کیا بنا؟ لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین حتی اتانا الیقین. یہاں تک کہ موت آ گئی اور نماز پڑھنے کا موقع ہی ہمیں نہ، اتنے ہم بیزی تھے، اتنے مشغول تھے کہ نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ لگ سکا. پھر وہ بھی ذرا سن لو، آج ہمارے ہند پاک کے اندر بہت سارے لوگوں نے یہ اپنا اطمینان کر رکھا ہے نماز نہیں پڑھیں گے، شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو کوئی پرواہ نہیں. ہم نے بڑے پیر صاحب کو پکڑا ہے، پیر کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، بخشوانا ان کا کام ہے. وہ شریعت اور دین کو چھوڑ دے رہے ہیں صرف بابا پر بھروسہ کر کے کہ بخشوانا تو ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اسی لیے اللہ نے وعدہ کر دیا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو جہنم میں آئے ہوئے ہیں اور قیامت کو جھٹلانے والے، غریبوں مسکینوں کو کھانا نہ کھلانے والے، یہ جو آئے ہوئے ہیں جہنم میں، جو سب سے پہلا اپنا قصور کہہ رہے ہیں کہ ہم نمازی نہیں تھے، اللہ فرماتے فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت بھی ایسے بدبختوں کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی.
اللہ تعالیٰ نے بالکل سلسلہ ہی کاٹ دیا کہ بابا بھی قیامت کے دن کتنے بڑے پیر صاحب ہوں لیکن بے نمازی کو بخشوا نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کے اندر بے شمار آئے تھے قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ پیو مستی کر لو دنیا کے اندر۔ اے بے نمازیوں سن لو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، کھاؤ پیو مستی کر لو، خوب عیش کر لو دنیا کے اندر۔ تیرے پاس مال ہے، تیرے پاس دولت ہے، تیرے کاروبار ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خوب مستی کر لے بے نمازی۔ انکم مجرمون، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک تیرا نام مجرموں میں شمار ہو چکا ہے۔ ان کا قصور کیا تھا؟ کیا قصور تھا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكُعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو نماز کی دعوت دی جائے تو نماز کی دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا انہوں نے، اور یہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے تو یہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائی، بے نمازی کا انجام تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد بن حنبل، ابو یعلا، شعب الایمان اور دیگر کتب حدیث کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا، وذکر الصلاۃ، اور آپ نے نماز کا موضوع چھیڑا اور نماز کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سن لو، من حافظ علیہا من خمس صلوات، یہ 24 گھنٹے میں اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض قرار دیا ہے۔ من حافظ علیہا علیہن، جو ان 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا، کانت لہو نورن وبرہانا ونجات یوم القیامہ، قیامت کے دن نمازی کے لیے قیامت کے دن نمبر 1 نور بنے گا، نور کا کام دے گا۔ نمبر 2 برہان بنے گی، برہان کہتے ہیں دلیل، یعنی مسلمان ہونے کی دلیل ہوگی۔ اللہ اکبر، حشر کے میدان میں یہ نماز مسلمان ہونے کی دلیل، اور حشر کی تاریکیوں میں یہ نور کا کام دے، پل صراط پر گزرنے کے لیے جو نور ملے گا وہ نماز کا نور ہوگا۔ نمبر 3 وَنَجَاتَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن نماز ہی سب سے زیادہ نجات کا ذریعہ ہوگا۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، لیکن وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ مسلمان جو 5 وقتہ نماز کی حفاظت نہیں کرتے، لَمْ يَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن نہ تو ان کو نور ملے گا اور ولا برہانن، اپنے مسلمان ہونے کی کوئی برہان اور دلیل بھی نہیں پیش کر سکیں گے، ولا نجاتن، اور نجات کا کوئی ذریعہ بھی ان کے پاس نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ رکھے گا کن کے صف میں، کن کے ساتھ رکھے گا، وہ بھی ذرا سنو۔